السلام علیکم دوستو امریکہ، اسرائیل اور بھارت دنیا میں بسنے والے کسی ملک کی نہیں مان رہے۔ شیطان کی طرح سب پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تباہی کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، تینوں کی جگہ بھی طے ہو چکی ہے۔ اب یہ برج کسی بھی وقت ڈھہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا مقدر صرف اور صرف کنکریاں۔ اس میں کسی قسم کے شک یا شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ تو نیچر ہے، نیچر ایسا ہی کرتی ہے۔ کسی بھی بڑے کی تباہی ایسے ہی آتی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ دوستو جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جہاں جہاں ظلم حد سے بڑھا ہے، وہاں صرف مسلمانوں نے ہی آ کر قبیلوں، شہروں، دنیا کو بچایا ہے۔ اب تو مسلمانوں پر خود ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کریں؟ دوستو آپ لوگوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن ایز اے کمپیوٹر پروگرامر مجھے ان کی آخری وارننگ کی گونج سنائی دینا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پروگرامر کوئی بھی فنکشن بنانے سے پہلے اس کے آگے رسپانس پر نظر رکھتا ہے۔ یہ سارا سافٹ ویئر یا پروگرام کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ دوستو داعش کا پہلی مرتبہ ظہور آج سے 1400 سال قبل خوارج کی شکل میں اس وقت ہوا جب اسلام کے ابتدائی دور کے دو گروہوں میں آپس کی جنگ شروع ہوئی، اور دوسری مرتبہ اس کا قیام ابو بکر بغدادی کی زیر قیادت شام کی باہمی لڑائی کے خلاف ہوا۔ 2014 میں داعش 3 تا 4 ہزار سعودی جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ اب شام میں انہیں شکست ہو چکی ہے، لیکن وہ بدستور ان دونوں ممالک کے لیے خصوصاً اور گزشتہ 3 دہائیوں میں جنگ کی تباہ کاریوں کے شکار ممالک کے لیے خطرے کا باعث بنے رہیں گے۔ عراق اور شام میں اس وقت داعش کے 15 سے 20 ہزار مسلح جنگجو ہیں، اور انہیں جس رفتار سے ختم کیا جا رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ داعش کون ہے کے عنوان سے ایک مضمون معروف انگریزی اور اردو اخبارات میں ستمبر 2014 کو شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں داعش کے بارے میں لکھا تھا کہ داعش کا ابھرنا عالم اسلام کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، البتہ دوسروں کے لیے یہ ایک عجوبہ ہے۔ داعش کے ظہور میں آنے کا سبب وہ مظالم، نفرت اور محرومیاں و ناانصافیاں ہیں جو ایک عرصے سے ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں۔ اب وہی محروم اور پسے ہوئے لوگ اپنے انداز سے ان ناانصافیوں کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا پہلا واقعہ 37 ہجری میں خوارجیوں کی شکل میں رونما ہوا، جنہوں نے نہروان کے مقام پر خلیفہ اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ حضرت علی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے خلاف لڑی جانے والی 2 جنگیں تھیں، جس میں عالم اسلام کی یہ مقتدر ترین اور قابل احترام ہستیاں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں۔ اس بنا پر خارجی ان سے متنفر ہو گئے تھے۔ دوستو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے افغانستان، عراق اور شام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ایران کے خلاف جابرانہ پابندیاں حالیہ نفرت کی لکیر کھینچنے کا باعث بنی ہیں، جبکہ افغانستان، پاکستان، شام، عراق اور فلسطین میں موجود سنی شیعہ تفریق کو دانستہ طور پر ابھار کر اندرونی تصادم کو ہوا دی گئی۔ روشن خیالی کو پروان چڑھانے کی آڑ میں سیاسی اسلام کو رد کر دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں کا پختہ یقین ہے کہ انسانی بقا کا محور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ہی ممکن ہے، جبکہ روشن خیالی کا پرچار کرنے والے انسان کو خود مختار سمجھتے ہوئے اسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو حد تو یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں عرصہ دراز سے شیعہ اور سنی باہم اخوت و محبت کے رشتوں میں بندھے چلے آ رہے تھے، یہاں بھی قومی یکجہتی توڑنے کے لیے ہر قسم کے مذموم حربے استعمال کیے گئے۔ شروع میں اسلام میں ظاہر ہونے والے خارجیوں نے اپنے قابل احترام ہستیوں سے بددل ہو کر انتقامی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ اسی طرح داعش کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ شیعہ سنی تصادم اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کا اسلام دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، جس نے انہیں اپنے ممالک کے سربراہوں سے متنفر کر دیا ہے۔ شام اور عراق میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے سے ایک بار پھر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں شیعہ سنی تصادم کو مزید پھیلانے کا نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری اسرائیل کو دی گئی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائیاں کرے، اور بھارت کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ پاکستان سے نپٹے، تاکہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور ایشیائی پیسیفک کے علاقے بھارتی بالادستی میں آ جائیں۔
دوستو، صدر ٹرمپ کے خیال میں عسکری قوت کے استعمال سے وہ داعش پر قابو پا کر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال ناقص ہے، کیونکہ مسئلہ عسکری قوت کی اہلیت سے کہیں زیادہ گمبھیر نوعیت کا ہے۔ امریکہ نے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسامہ اور دوسری قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود القاعدہ نہ صرف موجود ہے بلکہ کئی ممالک میں تیزی سے پھیل بھی رہی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ داعش سے نپٹنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس گٹھ جوڑ میں بھارت اور اسرائیل کی شمولیت سے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خطرے کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عالم اسلام نے خارجیوں پر اسلامی نظام کے ذریعے قابو پا لیا تھا، اور یہی وہ طریقہ ہے اسلامی نظام جو آج کی مذہب دنیا کو اپنانا چاہیے، جو کسی زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر رائج تھا اور دنیا سکون میں تھی۔ ضرورت دوستو اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ٹھنڈے دل و دماغ سے حکمت عملی واضح کریں اور منصوبہ بندی کریں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت انہیں معلوم نہیں کہ اس مسئلے پر کیسے قابو پانا ہے۔ دوستو، وہ ہر کام طاقت سے لینا چاہتے ہیں اور بار بار شکستوں کے باوجود سبق نہیں سیکھ رہے۔ اب بھارت نے جو کشمیر میں کیا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ تھپڑ آ کہاں سے رہا ہے اور پڑ کہاں رہا ہے۔ مودی نے شاید سمجھا ہو کہ یہ چائے کے کھوکھے یا دکان کی کوئی لڑائی ہوگی جس کو آسانی سے قابو کر لیا جائے گا۔ دوستو، بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکھنڈے نے کہا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسیوں کے باعث مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ویتنام بن جائے گا۔ مشہور ہے کہ ویتنام میں امریکیوں نے ایسی مار کھائی تھی کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے جہازوں ہیلی کاپٹروں سے لٹ کر بھاگے تھے۔ بہرحال بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکھنڈے نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بڑے پیمانے پر گوریلا وار کا بیج بویا ہے، جس کے باعث مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ویتنام بن جائے گا۔ سابق جج نے کہا کہ جو لوگ آج مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنی فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں، وہ جلد ہی وادی سے بڑے پیمانے پر لاشیں آتی دیکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ میں ویتنام سے امریکیوں کی لاشیں آئی تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کوئی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سچ بولے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور موبائل ضرورت بن گئی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 2 ماہ سے محروم کشمیریوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹایا گیا تو عوامی مظاہرے پھوٹ پڑیں گے، اور اگر کرفیو نہ اٹھایا گیا تو کشمیریوں کا غم و غصہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گا۔ بھارتی جج نے مودی سرکار پر واضح کیا کہ مقبوضہ وادی بھارتی حکومت کے لیے ایک ایسی ہڈی بن جائے گی جو نہ اگلی جائے گی اور نہ نگلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فوج دوسرے ملک کی فوج کا تو مقابلہ کر سکتی ہے مگر عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بی جے پی سرکار کے اقدام سے وادی کے لوگوں میں بھارت سے نفرت پہلے ہی بہت ہے اور اب مزید بڑھ گئی ہے۔ بہرحال دوستو، بھارت ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جو ہندوستان تھوڑا بہت بجا تھا وہ مودی یا RSS نے اکھنڈ بھارت کے نام پر مزید تقسیم کروا لینا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت جہاد ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو بڑی پلاننگ پچھلے 20 سال سے شروع کر رکھی تھی وہ اب ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ایک پانی کا قطرہ فوم پر ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کسی قبیلے کا رخ کرتا تھا یا کرتا ہے تو پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاتا تھا، کیونکہ اسلام کا نظریہ دوستو لاجک یا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ عقل مند انسان مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اسی طرح پھیلا ہے اور اسی طرح پھیلتا ہے۔ آج کل اسلام پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نیٹ ورک یا سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کا نام یا پیغام جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسا 1400 سال سے ہی نیچرل ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مسلمان کسی قبیلے کا رخ کرتا تھا تو پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دوستو مثال محمد بن قاسم کی بھی ہے کہ کس طرح صرف ایک بندہ یہاں بر صغیر میں آیا اور اب یہاں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا سوشل میڈیا ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا ہے کہ اب یہی کام کتنی آسانی سے سر انجام پا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام دھڑا دھڑ پھیل رہا ہے۔ بس اسلام کا نام ہی پہنچنے کی دیر ہے کہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دوستو یہ بھی ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کے مذہب کی بنیاد ہی بڑی کمزور ہے۔ مطلب ایک پتھر کا خدا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا، اس کو پوجتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو ہل نہیں سکتا، خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔
خیر، میں کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کرتا کیونکہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ بس اللہ ہر کسی کو جو راستہ صحیح ہے اس کا شعور دے۔ بہرحال دوستو، امریکہ، اسرائیل اور بھارت دنیا میں بسنے والے کسی ملک کی نہیں مان رہے شیطان کی طرح سب پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تباہی کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، تینوں کی جگہ بھی طے ہو چکی ہے، کشمیر، افغانستان اور مشرق وسطیٰ۔ اب یہ برج کسی وقت بھی ڈھہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا مقدر صرف اور صرف کنکریاں ہے اور آنے والے وقت کے لوگوں کی لان تان۔ اس میں کسی بھی قسم کے شک یا شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو نیچر ہے، نیچر ایسا ہی کرتی ہے۔ کسی بھی بڑے کی تباہی ایسے ہی آتی ہے دوستو، یہ تو ہونا ہی تھا۔